آج 22ویں تراویح میں 26ویں پارے کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کائنات عالم کو ایک مقررہ مدت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ نظام کائنات ہمارا حکیمانہ نظام ہے، مگر کافر حق کو جھٹلانے سے باغ نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں اس کو حمل سے پیدائش تک اور پیدائش اس کے بڑے ہونے تک کتنی مشقتیں جھیل کر پالتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کے فرما برداروں میں شامل ہوتا، اور اللہ اس کے نیک اعمال قبول فرما کر اس کی کمزوریوں کو معاف فرما دیتا۔ جبکہ نافرمان اولاد والدین سے جھگڑتی ہے، ایسے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ چشپاں ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کا واقعہ بیان فرمایا، جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سن کر اپنی قوم کو زمردہ سنایا۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتی ہیں جو خود بھی کفر میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکیں، جبکہ ایمان لانے والوں اور دین کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کی حالت اللہ سنوار دیتا ہے۔ پھر جہاد کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ کفار سے اگر مقابلہ ہو جائے اس وقت تک قتال کیا جائے، فریق مخالف ہتھیار ڈال دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے اور ہدایت پانے کے بعد جہاد سے گریز کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان لوگوں کو ان کے برے اعمال بہت خوشنما بنا کر دکھاتا ہے اور انہیں لمبی عمر کا فریب دیتا ہے، بالآخر ان کے اعمال عکارت اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات میں غور کرو، تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح قرار دیا۔ پھر ارشاد ہوا، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، دراصل اللہ سے بیعت کی، البتہ عہد کو توڑنے والے اور جہاد سے منہ موڑنے والے عذاب کے مستحق ہیں۔ ہاں، معذوروں کو معافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی آپس میں نہایت رحم دل اور کفار کے حق میں نہایت ہی سخت ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اخلاقی تعمیر سے متعلق ہے۔ مسلمانوں کو آداب مجلس اور خوش گفتاری کی تہذیب سکھائی گئی ہے۔ خاص طور پر یہ ہدایت فرمایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس اور نبی کے حجرات کے آداب و احترام کا پورا لحاظ رکھا جائے، ورنہ نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح مومنوں کو آپس کے معاملات میں بھی تہذیب، اخلاق، نیک دلی، خیر اندیشی اور خوش کوئی سے کام لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ غیبت کو مردار کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا، ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ہم نے تمہارا اعمال نامہ لکھنے کے لیے تم پر 2 فرشتے متعین کر دیے ہیں، یہ اعمال نامے روز حساب پیش کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد سورہ ذاریات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت ضرور برپا ہوگی، کفار اپنے کیے کی سزا پائیں گے اور پرہیزگار لوگ جنت کی نعمتوں کا لطف حاصل کریں گے۔ اہل ایمان رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں اور اوقات سحر میں اللہ کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے مال مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کی مدد کرتی ہیں۔ اس کے بعد پیغمبروں کے واقعات مجمل طور پر بیان کیے گئے ہیں۔